مراد ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں ہر چیز سادہ اور پرسکون تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا۔ اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے نہ صرف اس کی ایمانداری کی وجہ سے جانتے تھے بلکہ اس کی محنت اور خدمت کے جذبے کی وجہ سے بھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک غمگین خاندان آ پہنچا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند کپڑوں کے۔ وہ پریشانی کی حالت میں تھے اور گاؤں والے ان سے دور رہتے تھے۔ گاؤں میں کچھ لوگ اس خاندان سے مدد کرنے کے بارے میں ہچکچاتے تھے، لیکن مراد نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے جب انسانیت کی خدمت کی ضرورت ہے۔ مراد اس خاندان کے پاس گیا اور ان سے بات کی۔ اس نے ان کے دکھ درد کو سمجھا اور انہیں تسلی دی۔ اس کا دل بڑا تھا اور وہ جانتا تھا کہ انسانیت کی خدمت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عملی اقدام سے کی جاتی ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ ہم سب کو مل کر ان کی مدد کرنی ہوگی۔ گاؤں کے لوگ مراد کی باتوں سے متفق نہ تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ خاندان گاؤں کے لیے بوجھ بن سکتا ہے اور کچھ نے ان کی مدد کرنے کے بارے میں شک ظاہر کیا۔ مراد کو ان سب کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر کام پر لگنا تھا۔ اس نے اس خاندان کو کھانا دیا اور انہیں کرائے پر کمرہ دلوا دیا۔ مراد روزانہ اس خاندان کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ وہ انہیں نہ صرف کھانا دیتا بلکہ ان کی زندگی کی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنے وسائل اور وقت کا استعمال کرتا۔ اس نے اس خاندان کے بچوں کو اسکول بھیجا اور گاؤں کے اسکول کے اساتذہ سے ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ مراد کی کوششوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ کھانا دینے کے لیے آگے آئے، کچھ نے انہیں کپڑے دیے اور کچھ نے اس خاندان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد کی۔ مراد کی انسانیت کی خدمت کا اثر گاؤں میں پھیلنے لگا۔ مراد گاؤں والوں سے کہتا رہا کہ ہم سب کو مل کر انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے ہی ممکن ہے۔ اس کی یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگے اور گاؤں کے ماحول میں محبت اور اتحاد کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے انسانیت کی خدمت کے مراد کے اصولوں کو اپنا لیا۔ وہ نہ صرف اس خاندان کی مدد کر رہے تھے بلکہ گاؤں کے دوسرے مسائل جیسے صفائی، تعلیم اور صحت پر بھی توجہ دینے لگے۔ گاؤں میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی تھی۔ ایک دن گاؤں کے قریب ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ایک ٹرین کا پٹا ٹوٹ گیا اور اس میں کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ مراد فوراً گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے اس حادثے کی جگہ پر پہنچا اور زخمیوں کو گاؤں کے ہسپتال منتقل کیا۔ وہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ گاؤں کے لوگ مراد کی قیادت میں ایک ساتھ کام کرنے لگے۔ ہر شخص زخمیوں کی مدد میں مصروف تھا، چاہے وہ خون دینے کی بات ہو یا انہیں دوا فراہم کرنے کی۔ گاؤں کے لوگوں میں اتحاد اور تعاون کی نئی لہر آئی۔ مراد کی کوششوں کے نتیجے میں گاؤں کا ماحول بدل گیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے۔ سب نے مراد کی طرح انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ ہر شخص نے یہ سمجھا کہ چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وہ غمگین خاندان اب گاؤں کا حصہ بن چکا تھا۔ ان کے بچے اسکول جاتے تھے اور وہ خود بھی گاؤں کی خدمت کرنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے اور مراد کی بدولت ان کی زندگی میں خوشحالی آ چکی تھی۔ مراد نے گاؤں والوں سے کہا، یاد رکھو، انسانیت کی خدمت صرف نیک نیتی سے کی جاتی ہے اور اگر ہمارا دل صاف ہو تو ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ مراد کا پیغام گاؤں سے باہر بھی پھیل گیا اور اس کی کہانی دنیا بھر میں سنائی جانے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ انسانیت کی خدمت کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو سکون، محبت اور کام